الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت حاجة إلى الله أو إلى عبده فليصلي ركعتين وليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی. آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی. گرامی قدر سامعین، دینی اور اسلامی غیرت مند بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مختصر سا ٹکڑا پڑھا گیا ہے. اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کے اندر نماز کی فضیلت اور نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. نماز کتنی عظیم چیز ہے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی رحمت اترتی ہے. نماز پڑھنے والوں پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے. نماز پڑھنے والوں پر اللہ کی مدد اترتی ہے. نماز پڑھنے والوں کے مشکلات کو اللہ حل کرتا ہے. نماز پڑھنے والوں کی روزی کے مسائل کو اللہ حل کرتا ہے. نماز پڑھنے والوں کے لیے غیبی مدد اترتی ہے. نماز پڑھنے والوں کے لیے نماز نور ہوتی ہے. نماز پڑھنے والوں کے لیے نماز ایک دل کے سکون کا ذریعہ ہوا کرتی ہے. ایمان والے کے لیے تو سب کچھ نماز ہی ہے. حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن ابی اوفا جلیل القدر صحابی ہے، فقہا صحابہ میں سے ہیں، جو صحابہ کرام مفتی کہے جاتے تھے اور فقیہ کہے جاتے تھے. ان صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت لہو الی اللہ حاجۃ او الی
بنی آدم، جس شخص کو، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی ضرورت ہو، یا مخلوق میں سے، انسانوں میں سے کسی انسان سے کوئی کام ہو، تو وہ کیا کام کرے؟ فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْن، تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے، جسے نماز حاجت کہتے ہیں، صلاۃ الحاجت کہتے ہیں۔ ضرورت کے وقت میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کی برکت سے اور نماز کے بعد دعا کی برکت سے اللہ کی رحمت اترتی ہے اور وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو دنیاوی یا دینی کوئی ضرورت ہے، یا آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، آپ کے اوپر مشکل حالات آ گئے ہیں، تو ان تمام اوقات کے اندر حضرت نبی علیہ السلام کی طرف سے ہمیں ایک نماز ملی ہے، جسے صلاۃ الحاجت کہتے ہیں، نماز حاجت کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْن، جس انسان کو اللہ سے کوئی کام کروانا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی ضرورت ہو، او الی بنی آدم، یا انسان سے کوئی ضرورت ہو، انسان سے کوئی کام ہو، فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْن، اسے چاہیے 2 رکعت نماز پڑھے۔ اب یہ 2 رکعت نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ بتلایا نبی نے۔ فَلْيَتَوَضَّأْ أَحْسَنَ الْوُضُوء، اچھی طریقے سے وضو کرے۔ وضو کرنے کا جو سنت طریقہ ہے، سنت طریقے کے مطابق اچھی طریقے سے وضو کرے۔ سنت طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آدمی قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، وضو کے وقت میں قبلے کی طرف بیٹھ کر کے، قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرنا، یہ سب سے پہلی سنت ہے۔ پھر اونچی جگہ بیٹھے، جو وضو کا پانی ہے وہ اس کے کپڑوں پر یا بدن پر نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ وضو کے پانی کے چھینٹے اور پانی یہ سیدھا نیچے نالی میں جانا چاہیے۔ اسی لیے وضو خانوں کے اندر پتھر لگے رہتے ہیں، یا بیٹھنے کے لیے کرسیاں، چھوٹی ٹیبلیں لگی رہتی ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے وضو کرتے ہیں کہ ہمارے بدن سے جو پانی ہے یہ پورا نیچے جا کر نیچے بہ جائے، وضو کا پانی بدن کے مس نہ ہو، کیونکہ وہ مائع مستعمل ہے۔ وضو کرنے کی تیسری سنت، وضو کے شروع میں دعا پڑھے، بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اور بعض احادیث کے اندر بالکل مختصر دعا ہی ہے، بسم اللہ، بس اتنی بھی دعا ہے۔ آپ کو پوری دعا نہیں آتی ہے، پوری دعا تو یہ ہے، بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عظمتوں کا مالک ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا، دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ یہ وضو کی پوری دعا ہے۔ اگر اتنی پوری دعا یاد نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھے، یہ بھی احادیث کے اندر اتنی دعا آئی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر کے پھر ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی دینا، جو وضو کا طریقہ ہے۔ وضو کے درمیان کے اندر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ 3 چیزیں مانگی ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ووسع لی فی داری، میرے گھر کے اندر کشادگی پیدا فرما، وبارک لی فی رزقی، میرے رزق کے اندر کشادگی پیدا فرما۔ کیسی پیاری اور بہترین دعا ہے۔ اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ جو آدمی روزی کے پریشان ہے اسے چاہیے کہ وضو کی دعا کی پابندی کرے، وضو کے درمیان کی دعا کو پابندی کرے۔ اس دعا کی پابندی کی برکت سے اللہ رزق کے مسائل حل کر دیتا ہے، روزی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور وضو کے آخر کے اندر یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ پہلے تو دوسرا کلمہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ پھر اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والے بندوں میں شامل فرما، واجعلنی من المتطہرین، مجھے پاک رہنے والے بندوں میں شامل فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
حدیث میں ارشاد فرمایا لا یحافظ علی الوضوء الا المؤمن، وضو کے اوپر پابندی کرنا، ہمیشہ باوضو رہنا، یہ تو ایمان والے کی علامت ہے، یہ تو ایمان کی نشانی ہے۔ وضو ایک نور ہے، وضو ایمان والے کے لیے طاقت ہے، وضو ایمان والے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے جس میں وہ پیک ہو جاتا ہے۔ باوضو آدمی کے اوپر کوئی بیماری نہیں آ سکتی ہے، جنات جادو کا اثر نہیں ہو سکتا ہے، باوضو انسان پر کوئی دشمن حملہ نہیں کر سکتا ہے، باوضو انسان پر کسی کی بری نظر نہیں لگ سکتی ہے، وہ ہر طریقے کی مصیبتوں سے بچا رہتا ہے۔ اتنی بڑی طاقت ہے وضو کے اندر، ہم وضو کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، بغیر وضو کو ہی گھومتے رہتے ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کئی بشارتیں رکھی ہیں۔ ایک صحابی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے رزق کی تنگی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا داوم علی الوضو، وضو کے اوپر پابندی کر، ہمیشہ باوضو رہ۔ ہمیشہ باوضو رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے رزق کے دروازوں کو کھول دیں گے، تیری رزق کی پریشانی کو دور کر دیں گے، تیرے رزق کی بندشوں کو ختم کر دیں گے۔ آج ہر تیسرا آدمی شکایت کرتا ملتا ہے، روزی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، رزق میں پریشان ہے، روزی کے دروازے بند ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ کسی کے سامنے رونے کی شکوہ شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ 24 گھنٹے باوضو رہو اور وضو کے درمیان کی دعا کی پابندی کرو۔ ان دو چیزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ جو حضرات ابھی آ رہے ہیں یہ دوسری منزل میں چلے جائیں، مسجد کے دوسرے فلور میں چلے جائیں۔ اچھی طریقے سے وضو کرنے کے بعد فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْن، اب 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس نماز کے بعد یثنی علی اللہ، نماز کے بعد اچھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ آپ کو کسی دنیا کے بڑے سیٹ سے یا دنیا کے کسی مالدار آدمی سے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے، آپ کتنی اس کی خوشیاں برداری کرتے ہیں، کیسے اس کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں، کیسے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، کیسے اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں کہ بس حضرت حاتم تائی تو آپ دنیا میں اب دوسری شکل میں آپ ہی آئے ہو، آپ جیسا سخی تو ہم نے ہماری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، آپ تو آپ ہو، بس کیا کہنا، ایسی تعریفیں کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تعریف سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی شان اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ جب اللہ سے کوئی مسئلہ حل کروانا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد لینی ہو، جب اللہ کی نصرت لینی ہو، اللہ کی تعریف کرو، خوب اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر پہنچ کر درود بھیجتا ہے، ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جواب دیتے ہیں۔ اور جو غائبانہ طور پر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دور بیٹھا بیٹھا درود بھیجتا ہے، کوئی ہندوستان میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی کس ملک میں ہے، وہاں بیٹھا بیٹھا درود شریف پڑھ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو مقرر کیا ہے، جب بھی کوئی امتی نبی پر درود پڑھتا ہے یہ فرشتے اس درود کو لے کر نبی کی قبر اطہر تک پہنچاتے ہیں کہ تمہارا فلاں امتی جس کا فلاں نام ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں بستی میں رہنے والا، فلاں محلے میں رہنے والا، یہ درود شریف پڑھ رہا تھا، اس کا یہ درود شریف آپ تک ہم نے پہنچا دیا ہے۔ اس لیے جب نبی پر درود پڑھا جاتا ہے اللہ کے دربار میں یہ درود قبول ہوتا ہے، اور اس درود کے ساتھ میں جو دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کی برکت سے قبول ہوتی ہے۔ اللہ ایسا کنجوس اور بخیل نہیں ہے کہ چھانٹ کر کے درود شریف کو تو قبول کر لے، بقیہ دعا کو رد کر دے۔ اللہ ایسا سخی ہے، جب درود شریف کو قبول کرتا ہے اس کے ساتھ والی پوری دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے ہم دوگانہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی خوب تعریف کریں، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد پھر نبی پر درود پڑھیں۔ نبی پر درود پڑھنے کے بعد اس کے بعد میں اس دعا کو پڑھنا ہے جو دعا حدیث میں منقول ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک
وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا ہما إلا فرجتا ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ ایسی پیاری دعا ہے، جب آپ اس کا ترجمہ سنیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دنیا اور آخرت میں کوئی خیر نہیں ہے جو اس میں مانگا نہ گیا ہو، ہر چیز اس میں مانگ لی ہے۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی ذات بڑی بردبار ہے، بہت ہی زیادہ سخی ہے۔ الحلیم بردبار، الکریم بہت ہی زیادہ سخی۔ کریم کہتے ہیں ایسے سخی کو جو بغیر مانگے عطا کرے، تو مانگنے والوں کو اللہ کتنا دیتا ہوگا اس کو ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، پاک ہے وہ ذات جو عرش عظیم کا رب ہے، عرش عظیم کا مالک ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنہار ہے، پورے عالم اور پورے عالموں کا پروردگار ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ پھر آگے دعا مانگی ہے، اتنی تو اللہ کی تعریف، پھر آگے دعا۔ اسأل اللہ رب العرش العظیم اسألک موجبات رحمتک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی رحمت کا، آپ میرے اوپر رحمت کو اپنے نازل فرمائیں، آپ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں، آپ اپنی رحمت کو میرے اوپر اتار دیں، میری مصیبتوں کو دور کر دیں، مشکلات کو دور کر دیں، یہ جتنے بھی مصیبتیں آ رہی ہیں ان تمام کو دور کر کے مجھے اپنی رحمت میں چھپا لیں، مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں۔ اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، اور اپنی طرف سے مجھے مغفرت عطا فرمائیں، مجھ سے جو بھی چوک ہوئی ہے، مجھ سے جو بھی خطائیں ہوئی ہیں، مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں، مجھ سے جو بھی لغزشیں ہوئی ہے، مجھ سے جو بھی سزاوار ہوئی ہے، ان تمام کو معاف فرما کر اپنی طرف سے مغفرت عطا فرمائیے۔ اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرت میں والغنیمۃ من کل بر، ہر نیکی میں سے مجھے حصہ عطا فرمائیے، والسلامۃ من کل اسم، ہر قسم کے گناہ، گندگی، فتنے، فساد، حادثے، ایکسیڈنٹ، جتنے بھی قسم کی مصیبت ہیں، ہر قسم کی مصیبت سے میری پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، میرے جتنے بھی گناہ ہیں تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ ولا ہما الا فرجتا، میرے جتنے بھی ٹینشن ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، الجھنیں ہیں، ان سب الجھنوں کو دور فرما دیجئے، بندشوں کو توڑ دیجئے، مصیبتوں کو ختم فرما دیجئے، تکلیفوں کو دور کر دیجئے، مصیبتوں کو حل کر دیجئے۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها، میری زندگی کی جتنی بھی ضروریات ہیں، دینی اور دنیاوی، جو ضروریات آپ کو پسند ہے، ان تمام کی تمام ضروریات کو آپ پوری فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اس کا نام ہے صلاۃ الحاجت، اور یہ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ ہے، پہلے اچھی طریقے سے وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ کی تعریف کرے، پھر نبی پر درود بھیجے، پھر اس دعا کو پڑھے۔ اس دعا کے بعد میں آپ کو جو مانگنا ہے اس کے علاوہ وہ آپ اپنی زبان کے اندر مانگیے۔ آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر زبان کو جاننے والے ہیں، ہر زبان کو ماننے والے ہیں، اور ہر زبان کو قبول کرنے والے ہیں۔ آپ جو زبان جانتے ہیں، آپ کو جو مادری زبان ہے، اس میں آپ اپنی ضروریات کو مانگیں۔ اس لیے ان مشکل حالات کے اندر جب ہم سب حالات میں گھرے ہوئے ہیں، آج میں نے اسی لیے حدیث آپ کو بتائی ہے، ان حالات کے اندر ہم خود بھی صلاۃ الحاجت کا اہتمام کریں، اور اپنے گھر کے اندر مستورات کو بھی بتائیں، وہ بھی صلاۃ الحاجت کا اہتمام کریں۔ پورے ملک کے اندر امن و امان کی دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم فرمائے، سکونت نازل فرمائے، حالات کو سازگار بنائے، آپس میں پورے ملک کے باشندوں کو پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تمام انسانوں کو انسانیت کا خیال کرتے ہوئے اور دھرم مذہب سے اوپر اٹھ کر کے ایک دوسرے کو انسانیت کے ناطے پر خیال کرتے ہوئے آپس میں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی سنتیں باقی ہو سنتیں پڑھ لو، باہر والے اندر آ جاؤ، اگلی صفوں کو پر کر لو۔ جو لوگ باہر کھڑے ہیں یا تو اندر آ جائیں یا اوپر چلے جائیں، باہر والے اندر آ جائیں یا اوپر چلے جائیں۔